اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ دل کی بات صفا کے ساتھ میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی پیچیدہ سا خیال جو ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور پلیز آپ اس خیال کے بعد اپنے خیال سے بھی مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ اکثر یہ خیال لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بے شک، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا، بے شک۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے تو پھر ہم سزا اور جزا کے حقدار کیسے ٹھہرتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں، ایک ایسی کہانی جو یہ واضح کر دے گی کہ حکم بے شک اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے میں اختیار ہمارا ہوتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ کہانی۔ کہیں دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دانا بوڑھا رہتا تھا، جو گاؤں والوں کو ایک نہایت اہم حقیقت سمجھایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی حرکت کرتی ہے۔ درخت کے پتے بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت دی ہے، اور وہ ہے اس کی روح۔ وہ جاندار ہے۔ یہ روح اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا حکم ہے جو انسان کے اندر زندگی کی طاقت بن کر موجود رہتا ہے۔ بے جان چیزوں کے برعکس انسان کو اپنی روح کی بدولت یہ اختیار مل چکا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اچھائی یا برائی کسی کو بھی چن سکتا ہے۔ بوڑھا کہا کرتا تھا کہ اگر یہ روح نہ ہوتی تو انسان محض مٹی کا ایک بے جان پتلا ہوتا، جو نہ اچھائی کر سکتا اور نہ برائی۔ لیکن اب چونکہ اللہ نے اسے روح اور ارادے کی طاقت دی ہے، اس لیے انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اچھا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور برائی بھی اسی کے علم سے اور اس کے حکم سے ہے، لیکن اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ اس میں موجود روح ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اچھائی یا برائی دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ کر سکے۔ آخر میں بوڑھا کہتا کہ یہی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے اللہ کی عطا کردہ اختیار کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت کا حقدار وہ بنتا ہے جو اچھائی کا راستہ چنتا ہے، اور جو برائی کا راستہ چنتا ہے وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ کا حکم انسان کی روح کی صورت میں اس میں موجود ہے، اور وہ اسی حکم کی بنا پر اچھائی اور برائی کرتا ہے اپنے ارادے سے۔ لیکن اللہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ بس محض ایک مٹی کا پتلا ہوتا، جو کبھی بھی نہ کوئی ارادہ اچھائی کا کر سکتا اور نہ ہی برائی کا۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ ہر کام اللہ کے حکم سے، یعنی موجود روح کی طاقت کی وجہ سے ہے، لیکن اس روح کی طاقت کو وہ اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے دور رہنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔